بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیلا ریشہ پیدا کرتا ہے یا نہیں۔ آپریشن کے بعد خاص طور پہ مریض اس مسئلے کو لے کے پریشان ہوتے ہیں۔ آج ہم اس مسئلے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ آپ کو سکرین پہ کیلے کا ریزیومے نظر آ رہا ہوگا۔ اگر ہم 100 گرام کا میڈیم سائز کیلا لیں تو اس کے اندر 90 کیلوریز ہوتی ہیں، 75% اس کے اندر واٹر ہوتا ہے، پروٹین 1 گرام ہوتی ہے، کاربز یعنی نشاستہ 22 گرام ہوتا ہے، شوگر 12 گرام ہوتے ہیں، فائبرز 2.6 گرام ہوتے ہیں اور فیٹ 0.3 گرام ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ریشہ یا پس کہیں نہ کہیں بنا رہی ہو۔ یہ بہت سے مراحل سے گزرنے کے بعد زخم تک پہنچتا ہے، اور جو زخم تک چیز پہنچتی ہے اس کا ریشے سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے اندر وائٹامن B6 ہوتا ہے اور وائٹامن C ہوتا ہے۔ وائٹامن C زخموں کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ کولیجن بناتا ہے اور جو زخموں کی بریجنگ ہوتی ہے اس میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ بنانا یا کیلا کھاتے ہیں تو یہ اس کی ڈائجیشن کے بہت سے مراحل ہوتے ہیں۔ یہ منہ کے اندر جذب ہوتا ہے، پھر یہ ہمارے اسٹومک میں جاتا ہے، پھر اسمال انٹیسٹن کے اندر، وہاں سے یہ جذب ہوتا ہے اور پھر خون کے اندر گردش کرتا ہے، پھر یہ لیور سے پاس ہو کے پھر اینڈ آرگن تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے سیلولر لیول کے اوپر، اس میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو زخموں کے اندر پیپ یا پس کریٹ کرے۔ یہ صرف ایک متھ ہے۔ شوگر والے لوگ جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں ان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ 100 گرام کے کیلے کے اندر تقریباً 22 گرام گلوکوز ہوتا ہے، تو وہ صرف شوگر کو بچانے کے لیے احتیاط کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی کیلا زخموں میں پس نہیں بناتا۔ جب کھاتے ہیں تو ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہ شاید گلے کے اندر بلغم پیدا کر رہا ہو۔ وہ بلغم نہیں ہوتی، وہ اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ یہ بنا ہی اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ہم گلے میں نگلتے ہیں کھاتے ہیں، بزرگوں کی آنت کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گلے کے اندر ریشہ ٹھہر گیا ہے۔ وہ دراصل کیلے کی کنسسٹنسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ریشہ بنانے سے، زخموں کو خراب کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ ایک ریسرچ کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر آپ کیلے کو زخم کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اسکیفولڈ بنا دیتا ہے اور وہ زخم کو بچانے کے لیے امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے۔ وائٹامن C اگر اس کے اندر ہے، وائٹامن C زخموں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جو آپریشن کے بعد زخم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ آپریشن کے بعد ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن شوگر والے مریضوں کو صرف احتیاط کرنی ہے۔